وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا، بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں، ہر بلند چیز پہ تو اپنا گھر بنا، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں ان کو طے کر، یعنی ان کو طے کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ۔ یہ بھی آپ دیکھیں، شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ ارتقاء کے عمل میں وجود میں آئی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اتفاق سے اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں، لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اور ان کا آپس میں ربط بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا۔ ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا، یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی، مزدور مکھی، پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں۔ اس پہ تو اتنی موٹی موٹی سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں شہد کی مکھیوں پر۔ یہ اتنا مربوط نظام وجود میں آیا، اور اتنے مربوط نظام کے نتیجے میں اتنا بہترین مشروب پیدا ہو رہا ہے، تو یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس مشروب کی تیاری کے لیے اسپیشل اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور ان کا آپس میں ایسا ربط پیدا کیا۔ اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نا، یہ ایک پروسیس کے تحت کر رہی ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی خلل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی غلط جگہ پہ چھتا بنانا شروع کر دے جو ضائع ہو جائے، وہ تلاش کرتی ہے کہ اوپر والی جگہ۔ تو ارتقاء کے نتیجے میں اس کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ میں نے درختوں پہ، پہاڑوں پہ، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اونچی جگہ پہ میں نے گھر بنانا ہے تاکہ میرا گھر محفوظ رہے۔ اور پھر اس کے بعد فصل کی وہ کیا ہے کہ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے اس کڑوے رس کو چوسنا ہے جو پھولوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کڑواہٹ میں اس کے لیے ایسی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کہ حالانکہ کڑوی چیز اٹریکٹیو نہیں ہوتی، لذیذ نہیں ہوتی، لیکن شہد کی مکھی ان کڑوے پھلوں کے رسوں کو بھی چوستی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے شہد تیار کرنا ہے۔ اور پھر سب سے عجیب بات یہ کہ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں کی طرف نکلتی ہے اور اس کا بائی روڈ سفر نہیں ہوتا، بائی ایئر سفر ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی ٹریگنومیٹری کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بائی ایئر سفر کرنا یہ کرو ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن شہد کی مکھی سورج کی کرنوں سے اندازہ لگا کے ان راستوں سے واپس اسی چھتے میں لوٹتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ راستہ نہیں بھولتی، دور دراز علاقوں میں نکل جائے گی مگر کیسے بائی ایئر سفر کر کے اسی چھتے کی طرف لوٹتی ہے، جس پر آج سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ سورج کے سائے سے اندازہ لگاتی ہے۔ لیکن ایک مکھی کے دماغ میں اتنی عقل ڈال دینا کہ وہ سورج کی کرنوں سے، سائے سے، کہ جب میں اڑی تھی تو سورج کا سایہ کہاں تھا، جب میں وہاں پہنچی ہوں کتنے ٹائم کے بعد پہنچی ہوں، اس وقت سورج کہاں جا چکا ہے، اس سے اپنی سمت کا تعین کرنا، یہ اللہ کی قسم یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے، اور یہ علم ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں اس کی کھوپڑی کے اندر، اور تیرے رب نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ یخرج من بطونها، یعنی اس لیے کہا کہ فصل کی سبل ربک ذللا، کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آنا اور تو راستہ مت بھولنا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اللہ کہتے ہیں اتنی انتھک محنت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف۔ رنگ کا اللہ نے تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں نا کلر کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف، تو ایک جیسا کلر نہیں ہے ورنہ انسان اس سے بھی بور ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایک لذیذ چیز بنائی انسان کے فائدے کے لیے، تو اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ دے دیے۔ اور بعض حضرات نے یہاں لون کا ترجمہ ذائقے سے کیا ہے کہ یہاں کلر سے مراد ہے لون، کسی بھی چیز کی قسم کو بھی کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں مختلف الوان کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ، تو یہاں رنگ مراد نہیں ہوتے، مختلف قسمیں مراد ہوتی ہیں۔ تو مختلف قسموں کے شہد کی طرف بھی اللہ نے اس میں اشارہ کیا، ذائقوں کے لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے۔ فیہ شفاء للناس، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جو چیز واضح تھی یعنی اس کا ذائقہ، مزیدار ذائقہ، اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے،
उसका अल्लाह ताला ने इन आयतों में तज़किरा किया कि इतनी मेहनत के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़बान के चटखारों के लिए एक चीज़ पैदा की जा रही है, बल्कि एक ऐसी चीज़ पैदा की जा रही है जिसमें ज़बान की लज़्ज़त भी है और इंसान की छुपी हुई बीमारियों के इलाज भी हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, बेशक इस बात में बड़ी निशानी है, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं।